بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اعلم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج کل عمران خان کی رہائی کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں آلریڈی اس پہ ایک ویڈیو کر چکا ہوں، آج اس کا پارٹ 2 میں کر رہا ہوں تاکہ میں ارباب اختیار کو سمجھا سکوں کہ عمران خان کو کس طرح باہر لایا جائے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ مکمل طور پر چوک ہو گیا ہے، جمود کا شکار ہے، وہ کسی کے ماتحت چل رہا ہے، وہ اپنی آزادانہ فیصلے نہیں دے سکتا۔ لیکن ہمارے پاکستان کے وکلاء جو بڑے یعنی کہ منجے ہوئے وکلاء ہیں، جو عمران خان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مختلف کیسز میں، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈری لیڈرشپ جو آج کل مختلف عہدوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، اور جنرل سیکرٹری برائے اطلاعات ہے، اور پنجاب کی عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اور جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران علی امین گنڈا پور جیسے مختلف لوگ جو مختلف عہدوں پر آج کل قائم دائم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان کو کیسے رہا کرانا ہے۔ وہ روزانہ ایک نیا سوچا چھوڑ دیتے ہیں کہ 5 جون کو عمران خان کی رہائی کا دن ہے، عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ آپ لوگ کن احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں؟ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ سافٹ کارنر نہیں دکھائے گی، یہ تمام اسٹیٹس کو کے جو جتنے بھی بینیفیشری ہیں وہ اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی آزادانہ فیصلے کیے جائیں۔ پاکستان کی عوام جو غربت کی سطح سے 44.7%، جو آج کا انڈیکس آیا 2024 کا 44.7% غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں، یعنی کہ 12.5 سے 13 کروڑ پاکستانی غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں۔ ان کو کیسے ریسٹور کیا جائے، ان کو کیسے بحال کیا جائے، یہ حکومت کا موٹو ہی نہیں ہے۔ آج حکومت میں وہ لوگ بجٹ بنا رہے ہیں جن کی اپنی پراپرٹی ملک سے باہر پڑی ہوئی ہیں، جن کے اپنے دبئی میں بزنس ہیں، وہ لوگ اس عوام کا بجٹ بنا رہے ہیں۔ کیا وہ حقیقی طور پر اس عوام کا بجٹ بنا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے ہماری عوام کے ساتھ کہ یہ عوامی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے تمام وکلاء وہ بیونڈ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے اندر یہ دم خم نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریک چلا سکیں، کیونکہ یہ وکلاء جو ہیں یہ پیسہ کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب تک ان کو کوئی پیسہ نہیں کھلائے گا اس وقت تک یہ موومنٹ نہیں شروع کر سکتے۔ یہ بڑی بڑی بڑکیں تو مار رہے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ لاشوں کے اوپر سے گزر کر آئینی ترمیم ہوگی، اور وہ ان کے سامنے آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ وکلاء دیکھتے رہ گئے ہیں، اور روزانہ علی امین کرد جیسے، ربیہ باجوہ جیسی وکلاء وہ بڑے بڑے بیان تو دیتے ہیں، لیکن یہ کب یہ وکلاء تحریک چلائیں گے؟ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ جو 73 کا آئین ہے جس کو ہم بڑا مقدس سمجھتے ہیں، میرے خیال میں اس 73 کے آئین میں جب سے یہ بنا ہے اس پر 100% اس پر امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں۔ پاکستان کا جو اسٹیٹس کو کا کلچر ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ہونے نہیں دے رہا، تو پھر کیسے ہم عدلیہ سے آزادی کی امید رکھتے ہیں، عدلیہ سے آزادانہ فیصلوں کی امید رکھتے ہیں؟ جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ حج کرنے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا مورل اتھارٹی ہے، وہ کیا اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کا چیف جسٹس اور آئینی عدالت کا جو سربراہ ہے وہ دونوں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، عمران خان ایسے باہر نہیں آئے گا۔ عمران خان کا ایک ہی راستہ ہے باہر آنے کا، وہ ہے پبلک پریشر۔ پبلک پریشر کو کیسے بلڈ اپ کیا جائے گا یہ ہم سب کو مل کر سوچنا ہے۔ پاکستان کے آئین کو لیمینیشن کرا کر اس کو یعنی کہ ایک الماری کے اندر رکھ دینا چاہیے، کیونکہ اس آئین کے تحت نہ پاکستان کبھی چلا ہے اور نہ چلایا جا سکتا ہے، اور اس آئین میں بہت سے حکم موجود ہیں۔ پاکستان کی عوام کی خوشحالی اس آئین کے اندر نہیں ہے۔ اس آئین کے اندر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو یعنی کہ پوری پروٹیکشن ہے۔ وہ پاکستان کی حکومت کو رن بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشیاں بھی اڑا رہے ہیں۔ کوئی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد گیا ہوا سرکاری پیسوں پہ، کوئی یعنی کہ کسی اور کی قیادت میں وفد گیا ہوا ہے، اور اب بھی ان کا کوشش ہے کہ امریکہ یاترا کی جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کی جائے تاکہ وہ کسی طریقے سے اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیں، اور عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رکھ کر یہ سسٹم فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جب تک
پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے، جو مختلف عہدوں پر قابض ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان کو ریلیز کروانا، اور نہ یہ کروا سکتے۔ اگر ان کو عمران خان کو آزادانہ یہ رہا کرواتے تو 2024 کا جو الیکشن ریگڈ ہوا تھا، عوام اس دن سڑکوں پہ باہر نکلی تھی اپنے حق کے خاطر، اس دن سے یہ موومنٹ اگر شروع کرتے، اس الیکشن کے نتائج کو یہ ایکسیپٹ نہ کرتے اور پروٹیسٹ کرتے، پیسفل پروٹیسٹ کرتے اور اسلام آباد میں بیٹھ جاتے دھرنا دے کر الیکشن کمیشن کے سامنے، تو یہ نہ حکومت بنتی، عمران خان بھی باہر آتا اور نیگوسیشن ہونی تھی اور دوبارہ الیکشن ہونا تھا، پھر پاکستان میں جو اصل حقیقت، اصل تصویر پاکستان کی سامنے آنی تھی۔ یہ ہمارے وکلا کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے وکلا کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کیوں عمران خان کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سارے جج مینیپولیٹ ہیں، یہ سارے ججوں نے کیموفلیج کریکٹر اپنے اوپر ڈیولپ کیا ہوا ہے، یہ عدلیہ نے ایک ملمہ کاری کی ہوئی ہے کہ ہم عدل کے لیے بیٹھے ہیں، ان ججوں میں کوئی ہمت نہیں ہے، یہ دل کے خواجہ سرا ہیں اور ان کے سامنے پیش ہونے والے بھی خواجہ سرا ہیں، اور ان سے جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی خواجہ سرا ہیں۔ کیوں کہ یہ جج انصاف دے ہی نہیں سکتے، یہ لوگ ہائر کیے گئے ہیں، یہ اس حکومت کے نمائندے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ آج تک پاکستان میں سول سرونٹ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جو سیلری دی جا رہی ہے وہ سیلری کا ریونیو کہاں سے اکٹھا ہوتا ہے۔ کیا یہ پاکستانیوں کو پتہ ہے؟ کیا پاکستانی عوام کو یہ اویئرنیس نہیں ہے؟ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ سارا کا سارا غریب طبقے سے جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ اس پر یہ عیاشیاں لٹا رہے ہیں اور آپ کے ٹیکسوں کو پیسوں سے یہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ لوگوں کو نہ تو انصاف دیں گے، نہ آپ لوگوں کی سیلری انکریز کریں گے، نہ آپ لوگوں کے گھروں کے بجٹ کے مطابق آپ لوگوں کو یہ یعنی کہ کوئی بینیفٹ دیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ آپ لوگ کب اٹھو گے؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہے بحیثیت پاکستانی قوم، اور اللہ سے توبہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ آج عمران خان کو رہا کروانے کے لیے نہیں نکلے تو آپ لوگوں کی نسلیں غلامی کرتی رہیں گی اور یہ غلامی آپ لوگوں کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کی ہیلپ کرے گا جب آپ لوگ خود اپنی یعنی حقوق کی جنگ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ عمران خان کا یہی تو نیریٹو ہے، یہی نیریٹو وہ بلڈ کر کے گیا ہے کہ وہ غلام بن کر زندگی نہیں گزار سکتا، وہ غلامی پر موت کو ترجیح دے لے گا لیکن ان سے ڈیل کر کے باہر نہیں آئے گا۔ ڈیل کرنے کے لیے عمران خان کو تو بہت سے آپشن تھے، وہ ڈیل کر سکتا تھا، آزادانہ زندگی گزار سکتا تھا، وہ ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں یہ دم خم نہیں ہے؟ وہ عوام کو موٹیویٹ کریں، عوام کو ایک ایسا پوٹینشیل پرووائڈ کریں، عوام کی جو کائنیٹک انرجی کو ریسٹور کریں اور اس کو اس وقت استعمال کریں جب پبلک پریشر بلڈ ہو، پھر اسلام آباد کا رخ کریں۔ اور اسلام آباد کا رخ کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی مخصوص ڈیٹ نہ ہو، لوگ پہنچتے رہے اسلام آباد جوک در جو، اور تمام اپوزیشن جماعتیں جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتی ہیں، جو وہ چاہتی ہیں کہ رول آف لا کی بحالی ہو، تو ان سب کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یونائٹ ہونا پڑے گا، یونینیمس ڈیسیجن لینے پڑیں گے۔ جب یونینیمس ڈیسیجن لیں گے، پبلک پریشر بلڈ اپ ہوگا، تو پھر یہ عدلیہ بھی آزادانہ فیصلے کرے گی، تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ لوگوں سے نیگوسیشن کے لیے تیار ہوگی۔ ورنہ آج کل کور کمانڈر مختلف یونیورسٹیوں میں جو لیکچر دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ انٹر پاس ہیں، ایف ایس سی کر کے یہ لیفٹیننٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کی کیا نالج ہے؟ ان کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ان کا کیا ایکسپوئر ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہے؟ یہ صرف انڈیا کا نیریٹو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں سے ہمدردی لینا چاہتے ہیں۔ اس میں تو ہماری کوئی رائے ہے ہی نہیں۔ جب بھی انڈیا پاکستان پر اٹیک ہوگا تو پاکستان کی قوم متحد ہو کر پاک آرمی کے نوجوانوں کے پیچھے کھڑی ہوگی، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہماری حقیقی آزادی کا جو نیریٹو ہم نے بلڈ کیا ہے وہ ہم حقیقی آزادی لے کر رہیں گے۔ 24 کروڑ 93 لاکھ جو عوام ہے، کیا وہ ریاست کہلانے کی حقدار نہیں ہے؟ کیا صرف 7 لاکھ جو پاکستان آرمی کی جو بھرتی میں ہے 7 لاکھ وہ ریاست کہلوانے کی حقدار ہے؟ عمران خان کس کے آگے سرنڈر کرے؟ عمران خان کس سے معافی مانگے؟ عمران خان کسی سے معافی نہیں مانگے گا۔ عمران خان نے معافی مانگی اپنے اللہ اور اپنے رسول سے معافی مانگی ہے، اور عمران خان اس قوم کے لیے جیل میں ہے۔ عمران خان کو اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے ہر اس ووٹر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی نسلوں کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ورنہ عمران خان ابھی 24 گھنٹوں کے اندر کوئی بھی ڈیل کر کے باہر آ سکتا ہے، لیکن اس نے ڈیل نہیں کرنی۔ یہ اس کے خمیر میں شامل نہیں ہے ڈیل کرنا، یہ اس کے جبلت میں نہیں ہے ڈیل کرنا۔ وہ ڈیل کرے گا تو پاکستان کی عوام کی فیور کے لیے ڈیل کرے گا۔ این آر او کسی نے لینا ہے تو عمران خان کو سے لینا پڑے گا۔ کیوں؟
80% عوام عمران خان بیک پہ کھڑی ہے. یہ 80% جو عمران اتنے پیدا ہو گئے ہیں، عمران خان کا بیانیہ ہمارے خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. عمران خان کا بیانیہ ہر اس محب پاکستانی کے من میں ہے، اس کے دل میں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ اس پاکستانی قوم کی آزادی چاہتا ہے. تو تمام وکلاء سے میری گزارش ہے، آپ عدالتوں کا ٹائم ضائع نہ کریں، آپ عدالتوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں. ان ججوں کو تنہا بیٹھے رہنے دیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. جب یہ تنہا ہوں گے، جب کوئی عدالت میں وکیل نہیں جائے گا تو یہ خود شرمندہ ہوں گے اور یہ اللہ کے سامنے پھر رجوع بھی کریں گے. پھر یہ آپ لوگوں کو انصاف کے لیے کھڑے بھی ہوں گے. ورنہ میں پاکستانی وکلاء کو کہتا ہوں، آپ لوگوں کے اندر تحریک چلانے کا کوئی دم کم نہیں ہے. اگر تحریک چلانی ہوتی تو آپ کب کے چلا چکے ہوتے، لیکن آپ لوگ بھی فنڈنگ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جو تحریک چلے گی یہ سیلف بیس تحریک ہوگی. ہر انسان اپنی ذات کو خود خرچ کر کے اس تحریک کو چلائے گا، تب یہ تحریک جنون ہوگی اور کامیاب ہوگی. یہ کسی فنڈ کا انتظار نہیں کرے گی. تو میں تمام پاکستانیوں سے، جو عمران خان کی رہائی چاہتا ہے، جب عمران خان جو کال دیں اس کو فالو کریں، اس تحریک کے مطابق اس پہ امپلیمنٹ کریں اور سب باہر نکلیں، پیسفل پروٹیسٹ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. جتنے بھی سرکاری املاک ہیں یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے. ہمیں اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور پاکستان کے تمام سول سروینٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ عوام کے خادم ہیں، آپ لوگ ہمارے نوکر ہیں، تو نوکر بن کر نوکری کریں. قائد اعظم جس طرح آپ لوگوں کی ذمہ داری لگا کر گیا تھا، آپ لوگوں نے بالکل 100% ڈیویٹ کیا قائد اعظم کی ڈائریکشن سے. اس لیے پاکستان ترقی نہیں کر سکا. پاکستان کی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ میجورٹی آف پیپل جس بندے کو، جس پارٹی کو اکراس دی بورڈ سلیکٹ کریں، اسی کو حکومت کرنے دی جائے جینوئن طریقے سے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کس کو دکھ تھا؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہر اس بندے کو دکھ تھا جو یہ الیکشن میں دھاندلی کرنے کا عادی ہو چکا ہے. کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے مخالفت تھے. باجوہ اس چیز کا مخالف تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی من پسند حکومت لے کر آئیں. اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انہوں نے پروموٹ نہیں کیا، اس کو یعنی کہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ نہیں بننے دیا. اسی لیے پاکستان میں جگہ ہنسائی ہو رہی ہے. ڈیلی جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں سارے ریگڈ ہوتے ہیں، پری پلانڈ ہوتے ہیں. عوام کو ویسے ہی خجل خوار کیا جاتا ہے. صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک رزلٹ ان کے من مرضی کے تیار ہو رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ تو میں پاکستان کے تمام ان لوگوں کو جو حقیقی آزادی چاہتے ہیں، جو عمران خان کی بیک پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ لوگ جب تک باہر نہیں نکلیں گے، پبلک پریشر جب تک بلڈ اپ نہیں ہوگا، اس وقت تک عمران خان کی رہائی ناممکن ہے. اگر کوئی آپ لوگوں کو لالی پاپ دیتا ہے کہ عمران خان کل رہا ہوں گے، پرسوں رہا ہوں گے، وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. وہ اس تحریک سے آپ لوگوں کی نظر ہٹا رہا ہے اور وہ اس چیز کے قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی لیڈرشپ کا کوئی رول دیا جائے. تو اس لیے عمران خان کو بھی کا یہ بات درست ہے کہ جنرل آصف منیر نے اس کی پارٹی میں ایسی اوور ہالنگ کی ہے کہ 2 نمبر لوگ جو نظریے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ سیپریٹ ہو گئے ہیں، سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تحریک انصاف میں جینوئن ورکر کو اب تک موقع ملے گا اور جینوئن ورکر ابھر کر سامنے آئے گا اور اس تحریک کو لیڈ بھی کرے گا اور پاکستان میں انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا. ہمیں خلاف راشدہ والا نظام چاہیے. ہمیں اور کوئی نظام، کوئی 73 نہیں چاہیے. ہمیں خلاف راشدہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے متعارف کرائی تھی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کے تمام مفتی حضرات علماء کرام کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگ سب اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں. آپ لوگوں کا مستقل میں رول انتہائی اہم ہے. آپ لوگوں نے یہ عدالتیں لگانی ہیں اور آپ لوگوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں. یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ انگریزوں کا متعارف کرایا ہوا ہے. یہ مکمل طور پر جمود کا شکار ہے، چوک ہو گیا ہے، یہ انصاف ڈلیور نہیں کر رہا. اس لیے مفتی حضرات علماء کرام کا رول انشاءاللہ آنے والے حالات میں پاکستان کا میں میجر رول دیکھ رہا ہوں. تو میں پاکستان کے اکراس دی بورڈ تمام علماء کرام سے میری ریکویسٹ ہے، کائنڈلی آپ پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اس نظام کو دھکا دینے کے لیے اس عمران خان کا ساتھ دیں. آپ لوگ کو انشاءاللہ ہائر عدلیہ میں بھی اور لوئر عدلیہ میں بھی علماء کرام اور مفتی حضرات جو فیصلے کریں گے وہ پاکستان کی عوام کو ایکسیپٹیبل ہوں گے. اور جو خلافت ریاستہ میں جو نظام ہے جس میں اس ملک کی بقا ہے، پوری دنیا کی بقا ہے، وہ انشاءاللہ من و ان امپلیمنٹ ہوگا. تب جا کے پاکستان کی عوام غربت کی سطح سے باہر بھی نکلے گی اور یعنی کہ حکمران اختیاری فخر اختیار کرے گا. تب جا کے پاکستان کا GDP بھی گرو اپ کرے گا، پاکستان میں انڈسٹریل زون بھی بنے گا، پاکستان مکمل طور پہ آزاد بھی ہوگا اور ترقی بھی کرے گا. پاکستان کا ہر مزدور کو اس کی مزدوری پوری اجرت دی جائے گی، تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا. آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.